सामने देखो, वो देखो सामने तैबा आ गया है। बस आधे दिन का सफर बाकी है। तैबा यानी यसरफ आ गया। और मुसलमान इसको मदीना कहते हैं। मोहम्मद के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। तुम सब लोग ये सारी बातें बंद करो। ये वक्त इन बातों के लिए नहीं है। हम लोग यहाँ इस्लाम के बारे में जानने के लिए आए हैं। हमें इन लोगों से कुछ इनके मजहब के बारे में कुछ सवालात करने हैं ताकि हक और बातिल सामने आ जाए। तो फिर हम वापस अपने घरों को लौट जाएंगे, वापस अपने वतन की तरफ। तुम क्या कहते हो? हाँ, मुझको मोहकम यकीन है हमारी मुलाकात पैगंबर इस्लाम या उनके चचेज़ाद से हो जाएगी। हाँ, यकीनन हो जाएगी। अगर हमने उस आखिरी नबी को जिसका जिक्र हमारी किताबों में है, अगर हमने उसको पा लिया। क्या मतलब है? तो क्या बनी इसराइल के तमाम अंबिया गलत थे? मैंने कब कहा? मगर तुम्हारा मकसद तो यही है। बस इस बात को यही खत्म कर दो। बस खत्म। तुम बोलो बेटे, बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है। इसमें हमारा फायदा है। इससे दिलचस्प वाक़या मैंने आज तक नहीं सुना। भाई कहते रहो, हम सुन रहे हैं। मेरी आंखें खुल गईं इस वाक़े से। सलमान फारसी भी इस वाक़े के रावी हैं। जी हाँ, इन्हीं के लिए फरमाने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमानुल मिन्ना वलाइलुल बैत। जी बिल्कुल। इसके अलावा उनको सलमान मोहम्मदी भी कहा जाता है। ऐ मेरे बेटे, इन राइफों का क्या किस्सा है? कहते रहिए भाईजान, मैं इस किस्से को सुनने का बेहद मुश्ताक हूँ। मिसाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर ने खिलाफत पे कब्जा कर लिया। राहिबों की जमात मदीना पहुंची।
تم کو یہ دن مبارک ہو. سلام ہو ان پر جو ہدایت پا گئے، سلام ہو ان پر جو شجاع ہے اور اللہ کے حکم پر ہی چلتے ہیں اور اللہ کے رسول پر ہی ایمان لائے. بہت خوبصورت جواب. آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کچھ مسائل کے جوابات معلوم کرنے آئے ہیں جن کو ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں. اگر خلیفہ ہمارے سوالوں کا جواب دے دے تو ہم آمنا و صدقنا کہہ کر تمہارے رسول محمد پہ ایمان لے آئیں گے کہ وہی حق ہے اور پیغمبر خدا ہے. تم لوگ کہاں جا رہے ہو راہب؟ ہم لوگ مدینے جانا چاہتے ہیں. مدینہ؟ ہاں، ہماری منزل مدینہ ہے. اگر اجازت ہو تو. اے راہبوں، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا. ہمارے سفر کی محنت اور جستجو اکارت نہ چلی جائیں. صبر کرو، صبر کرو میرے بھائی. یہ ہمیشہ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں. مجھ کو نہیں معلوم کہ کیسے ہم یہاں خداوند مسیح کی مدد کر رہے ہیں. کیا بکتے ہو؟ میں وہی کہہ رہا ہوں. بوڑھے میں یہاں اسی لیے آیا ہوں کہ تمہاری شکست دیکھ سکوں. تمہاری شکست مسلمانوں سے. اس کی باتوں پہ دھیان مت دو، آرام سے، صبر سے. خاموش، بکواس بند کرو. تم کو شرم آنی چاہیے میرے سامنے. اللہ کی قسم میں اس جگہ کو اور یہاں کے مکینوں کو تم سے بہتر جانتا ہوں. میں یہاں صرف علم کی روشنی حاصل کرنے آیا ہوں. کچھ راہب مدینہ آنے سے جھجک رہے جبکہ کچھ کے دلوں میں خوف تھا. جبکہ پورے مدینہ میں راہبوں کے مناظرے کا چرچا ہو گیا تھا. اور پھر خلیفہ کے پاس پہنچ کر راہبوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی. خدا کو دیکھا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو سانس تو لیتی پر روح نہیں رکھتی؟ وہ کیا ہے جو خود مرتی ہے کسی کو زندہ کرنے کے لیے؟ حق و باطل میں کیا فرق ہے؟ دنیا کے اولین شجر کا نام کیا ہے؟ اور زاریات ذروا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا میرے بھائی، تم بہت اچھے وقت پر آئے ہو. آؤ میرے ساتھ کھانا تناول کرو. میرے پاس بیٹھو میرے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے اس ذات پاک کی، مجھے بھوک نہیں مگر آپ کی دعوت کو رد بھی نہیں کر سکتا. اے اللہ ہم پر رحمت نازل فرما آسمانوں سے. تو ہی ہمارا پالنے والا پروردگار ہے. خلیفہ ابو بکر نے آپ کو بلا بھیجا ہے. مجھ کو بتاؤ کیا راہبوں کی جماعت مدینے پہنچ گئی ہے یا سلمان فارسی؟ جی سلام ہو آپ پر یا علی. آپ کو کس نے خبر دی؟ مجھے بتائیے. رسول خدا نے اس امر کی مجھے بہت پہلے ہی خبر دے دی تھی. اے اللہ ہم پہ اپنا کرم فرما اور ہمارے گناہ معاف فرما اور اس کا بوجھ ہم پہ سے اٹھا لے. ہم کو معاف فرما اور ہماری توبہ قبول فرما. ساری تعریف تیرے ہی لیے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اے اللہ میں تیرے پیارے محمد کا وصی ہوں. مجھ پر اپنا رحم نازل فرما.
اے اللہ تو بے شک رحمان و رحیم ہے، تو ہی ہمارا آقا و مولا ہے، ہم کو ان لوگوں پہ کامیابی عطا فرما۔ کیا تمہارا نام شرخجیل ابن خرجیل ہے؟ یہ عجیب بات ہے، آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ مجھ کو تمہارے آنے کی خبر میرے بھائی نے دی تھی۔ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین۔ بڑی ہی عجیب بات ہے، دیکھتے کیا ہوتا ہے، صبر کرو۔ تم کو صاف نظر نہیں آ رہا؟ ابھی تو شروعات ہے، سمجھے؟ تم لوگ پریشان مت ہو، میرے بھائی رسول خدا نے مجھے 1000 باب علم کی تعلیم کی ہے، اور میں نے ہر باب سے 1000 باب خود دریافت کیے اللہ کے حکم سے۔ ہم اہل بیت کا کوئی ہمسر نہیں، اور اگر تم کو ہمارے بارے میں علم نہیں تو مجھ کو اجازت دو کہ میں تم سے اپنا تعارف کرا سکوں۔ فرمائیے ابو الحسن۔ یا ابو الحسن معذرت کے ساتھ کہو سلمان۔ یہ علم کی روح ہے، جہل کی خاطر سچ سے نہیں گھبراتی، یہ اسلام کے دائی ہیں، یہ مجسم ایمان محکم ہے، یہی حق کی پہچان ہے، اور صراط مستقیم بھی یہی ہے، اسلام کے علم بردار یہی ہے، اور دین اسلام کے محافظ بھی یہی ہیں، اور پیشوا بھی۔ یہ صرف سننے اور بولنے کی بات نہیں ہے، کچھ اور بھی بتاؤں میرے بھائی؟ کہیے۔ بہت خوبصورت جواب سلمان۔ آگے کہیے، کاش ہم آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہمیشہ کے لیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں، یہ دین کے محافظ ہیں، یہ تمام رازوں کے جاننے والے ہیں، تمام آرزوؤں کو پورا کرنے والے ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ علم کا اتھا سمندر ہے، ہم ظلمات کو روشن کرنے والا نور ہے اور حکمت کا سرچشمہ، ہم علم کی اساس ہیں اور مظلوموں کے مددگار بھی۔ سبحان اللہ، بہترین جواب دیا آپ نے۔ مجھ کو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر پختہ یقین ہے، اور ہم ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ اپنا نام بتائیے۔ ان کا نام علی ابن ابی طالب ہے، یہ ابو طالب کے بیٹے اور عبد المطلب کے پوتے ہیں، اور محمد کے بھائی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، تو یہ رسول کا چچا؟ دونوں بنی ہاشم سے ہیں، ہاشم ابن عبد مناف، ابن قصی، ابن کلاب، اور ابن مرہ، ابن کعب، ابن لوئی، ابن غالب، ابن فہر، ابن مالک، ابن کنانہ، ابن خزیمہ، ابن مدرک، ابن الیاس، ابن مظہر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان۔ ہماری کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، کیا آپ وہی تو نہیں؟ ہاں، فاتح خیبر و خندق، صاحب ذوالفقار۔ بے شک وہ میں ہی ہوں۔ تو پھر یہاں ہمارے آنے کا مقصد آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنی قدیم کتابوں میں کچھ سوالات پاتے ہیں جن کا جواب نبی یا ان کے یا وسیع کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، اور کوئی طاقتور نہیں سوائے اللہ کے۔ اگر میں تم کو تمہارے سوالوں کے جواب دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ جو میں کہوں کیا تم وہ کرو گے؟ یقیناً، جیسے آپ کا حکم یا علی۔ تو پھر میں تم سے ایمان لانے کو کہوں گا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ہمیں منظور ہے۔ تو پھر شروع کرو اپنے سوالات، اور ان کے جوابات غور سے سنو۔ جسم کا کون سا حصہ کام کے وقت ساکت رہتا ہے؟ وہ انسان کا کان ہے، کیونکہ جب انسان کچھ سنتا ہے اپنے کان سے اور اس کے دماغ تک بات پہنچتی ہے، دماغ ہی وہ جگہ ہے جہاں تمام باتیں پہنچتی ہے، اور وہ سچ اور جھوٹ پہ فیصلہ کرتا ہے، اور جان لو کہ علم سے دوری انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ ہم ایک جواب کی صورت یہاں آئے ہیں، اور یہاں تم اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے آئے ہو کہ یہ مذہب حق ہے یا جھوٹ۔
کیا کسی نے ان کو ہمارے آنے کی خبر دے دی تھی؟ ان کو تو ہمارے آنے کا مقصد بھی معلوم ہے۔ چپ کرو، ان کو ان کی بات سنے دو۔ والزوریوت الذروا سے کیا مراد ہے؟ یہ 4 ہوائیں ہیں، جنوبی ہوائیں، شمالی ہوائیں، مشرقی ہوائیں، مغربی ہوائیں۔ والعاملات وقرا، وہ بادل جو پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ جاریات و یسرا کیا ہے؟ وہ کشتیاں جو پانیوں پہ چلتی ہیں۔ اور فرمائیے مقسمات ابرا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ہر روز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی مخلوق میں پانی اور رزق بانٹتے ہیں۔ وہ 14 کون ہیں جنہوں نے خدا وند سے کلام کیا؟ فرمائیے، آپ کیا جانتے ہیں؟ وہ 7 آسمان ہیں اور زمین کے 7 درجات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر اس نے آسمان اور زمین سے کلام کیا، اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے انہوں نے جواب دیا، ہم چاہتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو روح نہیں رکھتی مگر سانس لیتی ہے؟ وہ صبح ہے، یعنی کہ طلوع آفتاب کا وقت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب چمکنے لگے۔ یہاں سانس سے مراد سورج کا طلوع ہونا ہے۔ ہمیں بتائیے یا علی، وہ کیا چیز ہے جو اللہ نے خود بنائی اور خود خریدی؟ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے عباد والوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی جان خلق کی اور پھر شہادت کے عوض ان سے واپس خرید لی۔ کس کو اللہ نے خلق کیا اور اس کے بارے میں سوال کیا؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ عصائے موسیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ یہ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ سے کلام کیا لیکن نہ اس میں گوشت ہے نہ خون؟ وہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے عذاب سے بچائے۔ بتائیے وہ کون ہے جو کہ نہ انسان ہے، نہ جن، نہ فرشتہ، مگر وہ ایک نبی کا قاصد ہے۔ وہ حدود ہے پیغمبر سلیمان کا، جس کو پیغمبر سلیمان نے خط دے کر ملکہ سبا کی طرف یہ کہہ کر بھیجا، جاؤ اس خط کے ساتھ اور اس کا جواب دے کر آؤ، دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ کون سا عمل ہے جو کسی حرام کام کے بعد انجام دیا جائے تو وہ عمل بھی حرام قرار پائے گا؟ وہ شراب پینے کے بعد نماز کا ادا کرنا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر لیا اپنے پہلے عمل سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، نماز کو چھوڑ دو جب تک تم شراب کے نشے میں ہو۔ موسیٰ نے کتنے دن اپنی ماں کا دودھ پیا؟ اور یہ بھی بتائیے کس روز اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا تھا؟ موسیٰ کی ماں نے ان کی رضاعت 3 مہینہ 3 دن تک کی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے جمعے کے روز کلام کیا۔ یہ بتائیے ابو الحسن، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم اس اللہ کی عبادت کیسے کریں جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں؟ اس معاملے کو اپنی ظاہری آنکھوں کے بجائے دل کی آنکھوں سے دیکھو۔ جس دل میں ایمان کی روشنی ہوگی اللہ اس کو مل جائے گا۔ صحیح کہا یا ابو الحسن۔ اللہ کی حمد و ثنا جو تمام عالمین کا رب ہے، جس نے تمام اشیاء، چرند پرند، انسان اور جن کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، وہ ہی یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں جب کوئی اپنے پیدا کرنے والے کو دیکھنے کی بات کرتا ہے۔ ہمارے باپ آدم وہ کتنے سال زندہ رہے؟ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کی ہے۔ یا ابو الحسن، وہ کون ہے جو نہ نبی ہے، نہ انسان، نہ ہی وہ فرشتہ ہے؟ مگر اس پہ اللہ کی وحی آئی ہے۔ وہ شہد کی مکھی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کی۔ اللہ بڑا قادر و مطلق ہے۔
वो 5 जानदार कौन से हैं जो माँ की पेट से नहीं आए? वो 5 ये हैं आदम, हवा, हजरत सालेह की ऊँटनी, हजरत मूसा का आसा और हजरत इस्माइल का दुम्बा। या अबुल हसन 2 जानदार एक साथ मरते हैं, उसमें से एक का खाना हम पर हलाल है और दूसरे का हराम। फर्ज करो कि एक परिंदा उड़े और समंदर से मछली का शिकार करे और उसको लेकर उड़ रहा हो और क़ज़ाए इलाही से उस परिंदे को मौत आए, तो वो दोनों जमीन पर एक साथ गिरेंगे, मगर परिंदा हराम होगा और मछली हलाल। अबुल हसन हमें उन परिंदों के नाम बताइए जो कुरान में मौजूद हैं। हुदहुद, कौवा, सलवा। कौवे का जिक्र हाबील और काबिल के वाक़ये में आया है और हुदहुद का जिक्र हिकायत सुलेमान में तफसील के साथ आया है। सलवा का जिक्र बनी इसराइल के किस्से में मौजूद है। ए वसी नबी, ये बताइए, एक जानदार मर कर दूसरे को जिंदगी देता है। ये वो गाय है जिसका जिक्र बनी इसराइल के किस्से में आया है। ऐ याह्या, क्या तुम ये बात जानते हो कि ईसाइयों ने अपने आप को बहुत से फिरकों में बांट लिया है? उनमें से एक फिरका ये मानता है कि अल्लाह उनके दरमियान मौजूद था। ये तो इंतहाई गलत अकीदा है, अल्लाह ताला इनको सीधी राह दिखाए। जबकि दूसरी जमात ईसा को अल्लाह का बेटा मानती है। इस जमात को नसारा कहते हैं और उनके यहाँ कुछ ऐसे भी हैं जिनके 3 कुरान के नजदीक इनका यह अकीदा गलत है, और जो भटक गए हैं और कहते हैं कि हमारे 3 खुदा हैं। क्या कोई ऐसा नहीं जो ईसा को अल्लाह का रसूल और बंदा समझते हो? हाँ याह्या, किताब हिकमत कुरान के नजदीक यही लोग मुसलमान हैं जो ईसा को अल्लाह का रसूल और बंदा समझते हैं। इसका मतलब है कि वो सही रास्ते पे हैं। सही, और वही लोग नबी आखिर का इंतजार कर रहे हैं, जबकि इनके साथियों ने दीन में बिगाड़ पैदा कर दिया है। अल्लाह ताला ने हमारे रसूल को सच्चे पैगाम यानी कुरान के साथ भेजा है। इसी वजह से ये लोग इनको फौरन पहचान लेते हैं, वो इसलिए कि इनकी किताबों में हमारे रसूल के नाम और सिफात आ चुके हैं। तुम क्या कहते हो शरका जी? हमारे और उनके दरमियान कैसा मामला है? मैं यहाँ पर अपने इल्म की प्यास बुझाने आया हूँ। ये खुद इल्म का समंदर है। अगर हम रात की तारीखों के फायदा उठाते हुए फरार हो जाए तो? बहुत खूब, वैसे भी इस नाकाम मुहिम का क्या फायदा है? तुम गलत बात कर रहे हो। बस अब बहुत हो गया। मैंने हिदायत पाने के लिए सारी उम्र सब्र किया है, समझे? तुम सब लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ नेमतों के बख्शने वाले, ऐ फज़्ल व करम करने वाले, ऐ लौह कलम के पैदा करने वाले, ऐ चोटी और आदमी के पैदा करने वाले, ऐ अज़ाब करने वाले, इंतकाम लेने वाले, अरब और अजम के अलहाम करने वाले, ऐ सख्तियों और रंज के दूर करने वाले, ऐ पोशीदा बातों के जानने वाले, ऐ काबे के मालिक, ऐ अदम से वजूद में चीजों के लाने वाले, पाक है तुझ। ऐ परवरदिगार, मैं तेरे नाम के साथ तुझसे मांगता हूँ। ऐ मेरे पालने वाले, ऐ कबूल करने वाले, मेरी दुआओं को कबूल फरमा और मुझ पर रहम नाज़िल फरमा, क्योंकि तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। तू रहमान है, रहीम है और रोज़े जज़ा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं। क्या अबुल हसन, मशरिक और मगरिब में कितना फासला है? और आसमान और जमीन का भी बताइए। मशरिक और मगरिब में सूरज के एक दिन की मुसाफत का फासला है।
اور زمین و آسمان میں مظلوم کی صرف ایک آہ کا فاصلہ ہے۔ تم لوگ اپنا وقت کیسے گزارتے ہو اے راہبوں؟ دین کے معاملات میں سوچ بچار کر کے وقت گزارتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک بہترین وہ ہے جو اپنے نفس کی نفی کرے۔ اللہ بہت رحیم ہے۔ ہم واپس اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ یا ابو الحسن، مجھے بتائیے زمین پہ پہلا شخص کون قتل کیا گیا؟ حابیل ابن آدم۔ وہ کون سا درخت ہے جس کو سب سے پہلے ہواؤں نے جھلایا؟ وہ درخت جس کی لکڑی سے حضرت نوح نے اپنی کشتی تیار کی، سچ کا درخت۔ بتائیے وہ کون سا پانی ہے جو نہ کبھی آسمان سے برسا نہ زمین سے جاری ہوا؟ گھوڑے کا پسینہ۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو کسی کی اولاد نہیں؟ وہ پرندہ جو عیسیٰ نے بنایا اور پھر اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکی۔ ہے وسیع نبی، یہ بتائیے کتا کیا کہتا ہے؟ گدھا کیا کہتا ہے؟ جب اونٹ بولتا ہے تو اس وقت وہ کیا کہتا ہے؟ اور گھوڑا کیا کہتا ہے؟ مرغ کیا کہتا ہے؟ تمام چرند اور پرند اللہ کی تصدیق کرتے ہیں، مگر انسان کو اس امر کا شعور نہیں ہے۔ بے شک اللہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یا ابو الحسن، جان لیجیے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ اگر میری ملاقات آپ سے پہلے ہو جاتی تو آج میرا حال بالکل جدا ہوتا۔ یہ بتائیے وہ کون لوگ تھے جنہیں اللہ نے بشارت دی عیسیٰ کے زمانے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم نے حواریان عیسیٰ کو اپنے دین کی بشارت دی، انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ حواریان عیسیٰ تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی اور مددگار۔ حواریان عیسیٰ کے نام یہ ہے: شمعون، اندرس، جون بن دری، یوحنا، افلاس، توماس، متی، یعقوب بن خلفی، تھادیوس، بطلیموس اور جوڈا اور شمعون تھے۔ ان میں سے 11 نے ایمان کا اقرار کیا اور جوڈا نے ایمان کا انکار کیا۔ اور شیطان مردود پہ لعنت ہو، اور یہ جوڈا ہی تھا جس نے اپنے ایمان کو یہودیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اسی نے حضرت عیسیٰ سے چاندی کے 30 سکوں کے لیے غداری کی۔ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ان کو سچائی کا راستہ دکھا دیا یا ابو طراب۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف سے نہ پھرنے دینا۔ جب تو نے ہماری رہنمائی کی اور اپنی رحمت نازل کی، تو بڑا رحیم ہے۔ اے اللہ ہم کو معاف فرما اور ان کو بھی معاف فرما جو ہم سے پہلے آئے، اور ہمارے دلوں سے بغض اور حسد کو دور فرما۔ اے اللہ بے شک تو بڑا غفور و رحیم ہے۔